وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. دین بھلائی ہے. اس سلسلے کا یہ 24واں محاضرہ ہے جس کا عنوان ہے مرزا قادیانی کا مندرجہ ذیل آیات قرآنیہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات پر استدلال اور اس کا ہماری طرف سے ابطال. آیات قرآنیہ یہ ہیں: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. پھر دوسری آیت: وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق. نیز یہ آیت: والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون. اب کس طرح مرزا صاحب نے ان آیات سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ استدلال کیا ہے، ان کا اسلوب استدلال جانیے. ارشاد باری تعالی: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. اس آیت کا ترجمہ مرزا صاحب کرتے ہیں: کوئی ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا کہ زندہ تو ہو مگر کھانا نہ کھاتا ہو. کوئی ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا کہ زندہ تو ہو مگر کھانا نہ کھاتا ہو. غور کیجئے کہ مرزا قادیانی کا یہ اردو ترجمہ قرآن کریم کی نص سے کس قدر بعید ہے اور عجیب و غریب تعبیر بھی ہے، جو زبان کے اعتبار سے بھی اپنے اندر سقم رکھتا ہے. مرزا صاحب کا یہ زعم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر چونکہ کھانا میسر نہیں ہو سکتا اور کھانے کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، لہٰذا وہ وفات شدہ ہیں. یہ ہے طرز استدلال مرزا صاحب کا اس آیت سے. دوسری آیت: وما ارسلنا قبلک من المرسلین الی آخرہ. اس کا ترجمہ وہ یوں کرتے ہیں: یعنی ہم نے تجھ سے پہلے جس قدر رسول بھیجے ہیں
وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں پھرتے تھے۔ دونوں آیتوں میں موحد وجہ استدلال مرزا صاحب کا دیکھیے، ان دونوں آیتوں سے وفات عیسیٰ علیہ السلام پر وجہ استدلال یہ ہے کہ انسان بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب اس کھانے پینے کا بندوبست آسمان پہ نہیں ہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام وفات شدہ ہے۔ اب ہم اس وجہ استدلال کو کس طرح باطل کرتے ہیں؟ سو اولاً مرزا غلام احمد قادیانی قرآنی معارف سے بہت دور چلے گئے۔ وہ نص قرآنی کے خلاف رہتے ہوئے ارشاد ربانی کے مدلول کا ادراک نہیں کر پائے۔ قرآن کریم میں تدبر کیے بغیر اپنے مقاصد کے لیے آیات قرآن کے تراجم و تعویل وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ مذکورہ ہر دو آیت قرآنی کا مضمون بالکل واضح ہے کہ کفار نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا کہ یہ شخص مدعی نبوت ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، تو یہ کیسا رسول ہوا؟ گویا کہ وہ لوگ نبوت اور ان انسانی حاجات میں منافات کا زوم رکھے ہوئے تھے۔ تو حق تعالی شانہ نے ان کے اس باطل خیال کا رد قرآن کریم میں یوں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جس قدر مرسلین بھیجے وہ بھی کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے تھے، یعنی ان میں انسانی حاجات تھیں، پھر ان کے باوجود ان کی نبوتوں اور رسالتوں کو تسلیم کیا گیا۔ تو یہ لوگ آپ کی رسالت کا اس وجہ سے کیوں انکار کرتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ انسانی حاجات پائی جاتی ہیں؟ ثانیاً یہ بھی فرمایا کہ وہ کیوں کر نہ کھائیں پئیں، وہ کوئی بے جان لاشیں تو نہیں کہ انسانی حاجات ان میں نہ ہوں۔ نہ کھانا نہ پینا یہ محض بے جان اجسام کے لیے ہوتا ہے۔ تو گویا ان آیات میں ان کے نہ کھانے کا ذکر ہے اور کھانے پینے پر اعتراض کا جواب ہے، مگر مرزا صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا کہ وہ زندہ تو ہو مگر کھانا نہ کھاتا ہو۔ یہ مفہوم، یہ مدلول قرآن کریم کی نص کا نہیں ہے، نہ ہی یہ قرآنی الفاظ کا ترجمہ ہے، بلکہ ایمانی تفسیر قرآن کریم کی نص اور اس کے مقدس الفاظ کا مفہوم کیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ قادیانی تفسیر کے قرآن کے نص کے خلاف ہونے کو جاننے کے بعد اب ان آیات میں تأمل کیجئے کہ باری تعالی شانہ کے ارشاد گرامی وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اس میں یہ جملہ لا یأکلون الطعام کہ ہم نے انہیں محض جسم نہیں بنایا
کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں. لا یاکلون الطعام، یہ جسدن کی صفت ہے. لا یاکلون الطعام جسدن کی صفت ہے. اور جسد و جسم ہم مانا ہے. تو آیت کا مضمون یہ ہے کہ ہم نے انبیاء کو ایسے جسم نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتے ہوں. تو محصل آیات یہ ہے کہ جو اجسام روح سے خالی ہیں ان کے لیے تو کھانے سے مستفید ہونے کی نفی ضرور ہے کہ جسم بے جان کھانا نہیں کھاتا. رہے زندہ اجساد تو ان کے لیے یہاں ضروری طور پر کھانے سے انتفاع کا بیان اس میں نہیں ہے، جس سے مرزا صاحب ثابت کرنے پہ زور لگا رہے ہیں. کیونکہ جسم جسد تو بشر، جنات، ملائکہ سبھی کے لیے ہیں، مگر فرشتے کھانے پینے کے محتاج ہیں ہی نہیں. وہ فطری طور پر بشری حاجات سے خالی ہوتے ہیں. تو ثابت ہوا کہ آیت قرآنی میں ہر زندہ کے لیے کھانا کھانا غیر ملحوظ ہے، البتہ روح سے خالی جسم کے لیے ضروری طور پر نہ کھانے کا اس بات ہے. یہ اصل چیز قرآن حکیم کی آیت کی نص میں مطلوب ہے اور اس کا مفہوم ہے. اس آیت کے مضمون کا حضرت مسیح کی وفات سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب فرشتے آسمانوں پر بغیر کھانا کھائے زندہ رہتے ہیں تو آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کھانا نہ کھانا یہ ان کی وفات کی دلیل کیسے بن سکتا ہے؟ انہیں تو خود اللہ تعالیٰ نے زمین سے فرشتوں کے مقام پر مرفوع فرمایا ہے. وہ تو اپنی پیدائش میں بھی فرشتوں سے مشابہ ہیں. لہذا مرزا صاحب کا اس آیت وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ کا یہ ترجمہ کرنا کہ کوئی ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا کہ زندہ تو ہو مگر کھانا نہ کھاتا ہو، یہ سراسر غلط اور باطل ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ اجساد ہیں، وہ زندہ ہیں مگر کھانا نہیں کھاتے. لہذا مرزا قادیانی کا مذکورہ دونوں آیات سے وفات مسیح پر استدلال سراسر باطل ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.